بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام۔ ناظرین و سامعین، چاریہ ٹی وی پر علامہ محمد عمران قادری سلمہ الرحمن ان کے توسط سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، احکام اور ان کی حکمتیں اور اس کی توضیح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں یہ ایک ایسا سرمایہ ہے عمدہ تعلیمات کا اور ہدایات کا کہ جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے وجہ نجات ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ دین و دنیا میں، یعنی اس دنیا میں بھی ایک سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی زندگی بتانے کا، گزارنے کا، اور انہی تعلیمات کے ذریعے ہم دین میں، دنیا میں، اس جان میں، اس جان میں ہر قسم کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، سرخرو ہو سکتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ نہ صرف وجہ تسکین ہے بلکہ وجہ عزت و کرامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ تم جب کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو تو وہ اکثر اوقات تم بدگمانی کرنے میں، برا کسی کے بارے میں ظن رکھنے میں گناہ پر ہوتے ہو، اور ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں ٹو میں نہ رہا کرو، یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا اور عیب ڈھونڈنا، اس کا پیچھا کرنا، جاسوسی کرنا، یہ نہ کیا کرو، حرام ہے یہ۔ لا تجسسوا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو، یعنی اس کی برائی نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، کسی کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا بھی غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو وہ غیبت نہیں، وہ تو جھوٹ ہے۔ اگر کسی میں ہے بھی تو اس کی پشت کے پیچھے نہ کرو، کیونکہ غیبت یہی ہے، تو یہ مت کیا کرو۔
کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر تم اسے مکروہ جانتے ہو فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اس کو مکروہ جانتے ہو اور غیبت کر لیتے ہو، تو کیا یہ طرز عمل تمہارے لیے قابل فہم ہے؟ اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ان آیات بینات میں مسلمانوں کو، مومنوں کو وہ تعلیمات ارشاد فرما رہا ہے جن کے اپنانے سے ہر قسم کا بغض، عداوت، کینہ اور دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور مسلمانوں کا معاشرہ حقیقت میں ایک ان کے درمیان جو مواخات ہے، ایمانی بھائی چارے کی فضا اور حسن سلوک اور ایک دوسرے کی چاہت، محبت، دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سب جذبات، ہمدردی، یہ ساری چیزیں ان امور کو ترک کرنے سے، یعنی جن کو سوء ظن اور ایک دوسرے کی عیب تلاش کرنا، تجسس، ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا، یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بیج بن جاتی ہیں بغض و عداوت کا اور دوری کا اور ایک دوسرے سے اعراض کا، منہ پھیر لینے کا، دور رہنے کا۔ اگر ان کا علاج ہو جائے تو معاشرے میں باہم محبت پیدا ہو جائے، عداوت ختم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر ناراضگی سے منہ مت پھیرو، آپس میں بغض و عناد نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرو، اور اے بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے۔ اسی آیت کریمہ کا جو نتیجہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم مبارک میں موجود ہے۔ حضرت اسی حدیث پاک پہ اضافہ فرماتے ہوئے محدثین نے یہ مضمون بھی اس کے اندر بیان فرمایا کہ جب جو مسلمان آپس میں دور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں تو خیرہم الذی یبدأ بالسلام والذی یبدأ بالسلام یسبق الی الجنہ، ان میں افضل وہ ہے جو پہلے السلام علیکم کہتا ہے اور جو پہلے سلام کہے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی اس سے ناراض رہے۔ فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار، جس نے 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھا اور اس حال میں مر گیا تو جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ناراضگی کے ساتھ ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، نہ ترک تعلق کرو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حجر المؤمنین ثلاثا فإن تکلما وإلا أعرض اللہ عز وجل عنہما حتی یتکلما۔ اے اہل ایمان، ناراضگی زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، پھر صلح کر لینا ضروری ہے۔ 3 دن کے اندر اندر دونوں نے کلام کر لیا تو بہت اچھا، ورنہ اللہ عز و جل ان سے اپنی رحمت و نصرت کو پھیر لے گا جب تک کہ آپس میں کلام نہیں کرتے۔ یعنی جب اپنی ذاتی اغراض سے 2 مسلمان آپس میں تعلق 3 دن سے زیادہ ختم کر لیتے ہیں، تعلق کو توڑ لیتے ہیں، دور دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید اور اس کی نصرت بھی ان سے منہ موڑ لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ آپس میں تعلق رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ خود کو کسی دین کے مسئلہ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی ذاتی غرض سے کسی سے دور نہیں ہوں، دین کی غرض سے دور ہوں، تو ہر مسلمان اپنے ضمیر کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا اس نے دین کے مسئلے کا بہانہ کیا اور نفسانی خواہش کے ساتھ وہ دوسرے مسلمان کے بھائی کے بارے میں غیبت کر رہا ہے اور غلط بات کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں حسد و بغض کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور یہ اس کی نفسانی خواہش ہے۔ دوسرا آدمی کوئی اس پر حکم نہیں لگا سکتا، لیکن ہر شخص اپنے ضمیر سے جانتا ہے کہ میرے کام میں نفسانی خواہش داخل ہے، اور جب کوئی نفسانی خواہش سے بات کرتا ہے اور دین کے کسی مسئلے کا بہانہ بنا لیتا ہے، اس وقت اس سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین کے کام میں جائز ہے الحب للہ والبغض للہ کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے لیے کسی کو چھوڑنا یہ جائز ہے، مگر اسی وقت جب کہ اس کا ضمیر ایمان اس بات کی گواہی دے کہ اس میں میری نفسانی غرض کوئی داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے، اس وقت اس کا عمل جو ہے اس کو جزا ہوگی، بلکہ وہ عمل سب اعمال سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ فوق ثلاث فهو فی النار الا ان یتدارکہ اللہ برحمتہ۔ جس شخص نے اپنے بھائی کو ناراضگی سے 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھا وہ آگ میں جائے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ حضرت ابو حراش حضرت بن ابی حضرت اسلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من حجر اخاہ سنتن فہوا کا صفق دم ہی، جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک ناراضی میں چھوڑے رکھا تو یہ چھوڑنا اس کا خون بہانے یعنی اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان جزیرہ عرب میں اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ شیطان کی پوجا کریں گے یا بت کی پوجا کریں گے۔ اس شرک سے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب کی برکت سے اللہ کی توفیق سے بچ چکے ہیں، لیکن ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کرنے سے شیطان مایوس نہیں ہے، مطلب یہ بیماری جو ہے مسلمانوں کے درمیان یہ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اہل محبت آج ان تعلیمات کی طرف
توجہ کی ضرورت ہے۔ بات بات پر جھگڑا، معمولی سی معمولی بات پر ترک تعلق کرنا اور اپنے جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ترک تعلق کرنا، اور ان باتوں کو سب سے زیادہ پالنے والے وہی ہیں جو آج کل کے دور میں جو خود کو قرآن و سنت کا عالم سمجھتے ہیں۔ تو غور کرنے چاہیے علم کس چیز کا نام ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، پھر تمام مخلوق کو سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے بخش دیتا ہے۔ راتیں آتی ہیں، لیلۃ الجائزہ ہے اور لیلہ مبارکہ ہے اور لیلۃ القدر ہے اور رمضان کی مبارک راتیں ہیں، لیکن ان کی رحمت کی بارش بھی اگر کینے کا کتا کسی کے اندر مرا ہوا ہو، اوپر سے رحمت کی بارش بھی ہوتی رہے، جب تک وہ کینہ، بغض اور حسد کا کتا اپنے نفس سے نکالتا نہیں اور اس کو مارتا نہیں، اس وقت تک اس کو شب قدر کی برکتیں اور اسی طرح شب برات کی برکتیں اور اسی طرح آخری رات شعبان کی رمضان کی برکتیں، یہ بھی اس کے لیے کچھ بھلا نہیں کرتی۔ کیوں کہ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے جیسے مشرک پر کوئی رحمت اثر نہیں کرتی، اسی طرح مشاہن پر، کینہ رکھنے والے پر بھی کوئی رحمت اس کو حصہ نہیں دیتی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوتی۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، استغفار کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، تو اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص جو ہے گندی چیزیں گھر میں بکھری ہوں اور کچرا گھر میں بکھرا ہو اور اس کے اوپر وہ سینٹ اور عطریات اور پرفیومز پھینکتا جائے تاکہ کمرہ خوشبو ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، تو ہر عقل مند یہ سمجھ سکتا ہے کہ بدبودار چیز جب تک نکالی نہیں جاتی اس وقت خوشبودار چیز خوشبو پیدا نہیں کر سکتی، نہ کوئی اثر کرتی ہے اور نہ ہی اس جگہ کی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صفائے قلب ضروری ہے کہ بغض سے، کینہ سے، حسد سے، تباعد سے، دوری سے، ہجران سے اس کو پاک کیا جائے۔ جب تک دلوں کی صفائی یہ نہیں ہوتی اس وقت رحمت کی بارشیں، مغفرت و رحمت کی بارشیں اس کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ان آخری راتوں میں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم دل سے یہ سارے کودے دور کریں، نفس کی بیماریاں دور کریں اور دور کر کے پھر اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو۔ رحمت کا ایک چھینٹا بھی کام بنا سکتا ہے اور اس کو پاکیزگی اور اس کے اندر خلق عظیم کی صفات جو ہے ان سے مزین کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس کے بتوں سے، اناس کے بت سے بچنے کی توفیق دے اور ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہوں اور بغض اگر ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، تاکہ ہم انسانیت اور ایک بہتر معاشرہ اور اسلامی معاشرہ، بہتر انسانی اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوں۔ اپنے حقوق کا ہی رونا نہ روتے رہیں، بلکہ اپنے بھائی کے حقوق، اپنے پڑوسی کے حقوق، اس کے پڑوسی کے حقوق، ایک پوری معاشرت کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کر کے ہم ایک بہت بہتر مسلم، بہتر انسان، حضور کا بہتر امتی اور اللہ کا ایک نیک اور مقرب بندہ اور بہتر بندہ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس کی توفیقات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔